السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسرے عشرے کا پہلا دن یعنی 11واں روزہ، پہلا عشرہ اب دوسرا عشرہ اور اس کا پہلا روزہ۔ کیا خیال ہے؟ ہر شخص نہیں چاہتا جو مانگو مل جائے، ہر شخص نہیں چاہتا جو مراد ہو پوری ہو جائے، اور ہر شخص نہیں چاہتا کہ میرے دل کی آسیں پوری ہوں، امیدیں پوری ہوں، چاہتیں پوری ہوں۔ صرف یہ نہیں، میری نسلیں بھی آباد ہوں، میری نسلیں بھی شاد ہوں، میری نسلیں بھی بامراد ہوں۔ اور صرف یہ نہیں کہ مجھے وہ ملے جو کسی کو نہ ملے، ہاں مجھے وہ ملے جو کسی کو نہ ملے۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے۔ میں آج آپ کو رمضان کے ان ساعتوں میں ایک ایسا تحفہ دینا چاہتا ہوں جس کے بارے میں روایات میں آتا ہے، جو بندہ یہ پڑھے گا اس کے ذریعے سے انسانیت کو رزق دیا جائے گا، اس کے ذریعے جب وہ ذریعہ بن جائے گا، دیتا اللہ ہے، اس کے ذریعے سے انسانیت کو رزق ملے گا۔ اور میں اپنے الفاظ کی غلطی کی اصلاح کروں، انسانیت نہیں، مخلوق۔ آپ دیکھیں، مخلوق تو بندے تو مختصر ہیں نا، انسان، سمندر کی مخلوق، ہواؤں کی مخلوق، فضاؤں کی مخلوق، جنات اور پتہ نہیں کیا مخلوق، اس کی وجہ سے مخلوق کو رزق ملے گا۔ اور دوسرا فائدہ کیا بتایا کہ وہ جو مانگے گا قبول ہوگا۔ اور تیسرا فائدہ یہ بتایا، اللہ اس کو بری موت سے بچائے گا، بری موت، ذلت کی موت، اللہ اس سے بچائے گا۔ اور فرمایا کہ جو بندہ یہ پڑھے گا، یہ کرے گا، اور اس میں صرف 2-3 منٹ لگتے ہیں سارے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اور پھر سوچیں، اتنی بڑی دعا، رمضان کی گھڑیاں، اور پھر جتنا رمضان گزرتا جاتا ہے نا، یاد رکھیے گا، اتنی قبولیت کی طاقتیں بڑھتی جاتی ہیں۔ فرمایا عمل سے پہلے دعا قبول ہوتی ہے، عمل کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے، عمل کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، اور جو عمل کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے اس کی طاقت سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ پہلا عشرہ گزر گیا، دوسرا عشرہ عمل کے درمیان ہے، اس کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے، اس کے درمیان۔ مجھے ایک جوان کہنے لگا، ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے، جی آپ سے سنا تھا ایک عمل، میں جب بھی پڑھتا ہوں اس عمل کو، اور جب بھی پڑھتا ہوں اس عمل کو، مجھے حیرت انگیز طور پہ اس کی قبولیت دیکھنے کو ملتی ہے۔ کبھی دیر ہو جائے تو میرے مانگنے کی کمی ہے، ورنہ قبولیت دیکھنے کو ملتی ہے۔ 11ویں روزے میں یہ عمل آپ کو میں دے رہا ہوں، چھوٹا سا عمل ہے۔ میری کوشش ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوں، ایسی چیزیں جس میں مشقت نہ ہو، یا ہو تو ہلکی سی ہو، ایسی چیزیں جو راحت سے ملے، ایسی چیزیں جس میں یعنی محنت تھوڑی ہو اور ملنا بہت زیادہ ہو، بہت زیادہ۔ وہ ایک دعا ہے رمضان کے ان گھڑیوں میں، افطار کے وقت، سحری کے وقت، نماز کے وقت۔ اچھا، آپ کچن میں ہیں، خواتین ہیں، کھانا پکا رہی ہیں، وضو ہے یا نہیں ہے؟ آپ کہیں مصروف ہیں، دکاندار ہیں، آپ ملازم پیشہ ہیں، آپ کہیں مصروف ہیں، آپ صرف کام کرتے ہوئے یہ دعا پڑھ لیجئے، اور اس کے پڑھنے کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ اپنی آسیں اور مرادیں بھی اس کی بارگاہ میں پیش کر دیں۔ بس آپ کی کوئی آسیں ہیں، آپ کی کوئی مرادیں ہیں، آپ کی کوئی مقبولیت ہے، بھائی یقین ہو، اعتماد ہو۔ بے یقینی دعاؤں کی تاثیر کو ہواؤں میں پگھلا دیتی ہے، کھول دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ بے یقینی، دیکھیے، ایک بندے کے پاس ایسے بندوق ہو اور سامنے نشانہ ہو، تو بندوق ہو اور ہاتھ ایسے 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 ہل رہے ہوں تو نشانہ کبھی نہیں لگے گا، بازو کانپ رہے ہوں، چاہے وہ کتنی قیمتی مہنگی سے مہنگی ہو، اور کتنی مہنگی سے مہنگی ہو، کتنی مہنگی سے مہنگی، یقین ہو کہ میرے حضور، میرے آقا کملی والے نے فرما دیا، بس اب میری کمی ہو سکتی ہے، میرے مانگنے کی کوتاہی ہو سکتی ہے،
میرے جذبے کی بے یقینی ہو سکتی ہے، میرے قدم ڈگمگا گئے، میرا اپنا قصور ہے، یقین ہو۔ وہ دعا صرف 27 بار پڑھنی ہے، اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، بس اتنی سی دعا ہے۔ 27 بار پڑھ کے جو مانگے ملتا ہے، جو چاہیں عطا ہوتا ہے۔ اور پھر روزہ ہو، رمضان ہو، فرشتوں کو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، فرشتوں ایک کام شروع کرو۔ کیا مولا؟ جو سجدہ کر رہے ہیں چھوڑ دو، جو رکوع کر رہے ہیں چھوڑ دو، جو قیام ہیں چھوڑ دو۔ میں کچھ فرشتے ایسے ہیں جو ازل سے لے کر قیامت تک سجدے میں ہی ہیں، کوئی ہیں جو قیام میں ہیں، کوئی ایسے ہیں جو دعا میں ہیں، کوئی ایسے ہیں جو تسبیحات ذکر میں ہیں، چھوڑ دو۔ یا اللہ کیا کریں؟ فرمایا میرے روزے دار کی دعاؤں پہ آمین کہو۔ کتنی عجیب بات ہے۔ اور اگر آپ یہ پڑھ لیں گے 27 بار، دیکھیں اس کے پڑھنے کے لیے ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں، مصلی ضروری نہیں، قبلہ رخ ہونا ضروری نہیں، باوضو ہونا ضروری نہیں۔ یہ میں آپ کو آسانیاں بتا رہا ہوں۔ آپ کہیں مصروف ہیں، کہیں سفر میں ہیں، کہیں بیٹھے ہیں، کہیں جا رہے ہیں، کہیں بھی ہیں، اچانک خیال آیا کہ اللہ سے فلاں چیز مانگ لوں، رمضان کی گھڑیاں کیش کر لوں، زندگی بھر کا عیش ہوگا، رمضان کی گھڑیاں میسر ہیں، اس کو مؤثر بنا لوں، تو آپ نے یہ 27 دفعہ پڑھ لی۔ اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اپنے مقصد کا، اپنی مراد کا، اپنی مشکل کا، اپنی پریشانی کا، اپنی کسی الجھن کا، اپنی کسی ناکامی کا، اپنی کسی بیٹا مانگنے کا، اولاد مانگنے کا، اولاد ہے تو ان کی نسلیں یا شادیاں، ان کی کوئی بھی مانگنے کا، آپ نے جذبہ لے لیا، دعا کر لی۔ یہ دعا جب جائے گی نا، اکیلی عرش پہ نہیں جائے گی، یہ دعا، یہ آپ کی دعا کو ساتھ لے کے جائے گی۔ چونٹی رو رہی تھی، چونٹی رو رہی تھی، تو مجھے کیا ہوا؟ تو کہا میں نے جانا ہے کعبہ کا طواف کرنا ہے۔ تو کیسے جائے گی؟ انہوں نے چل پڑوں گی۔ کہا نا، تو کسی کبوتر کے پر کو چپک جا، کبوتر جائے گا، پر کو چپک جائے گی، وہ طواف کرے گا، تیرا بھی ساتھ ہو جائے گا، خود چلے گی تو نہیں جا سکے گی، ساری زندگی تیری بیت جائے گی۔ اپنی دعاؤں کو ان دعاؤں کے ساتھ چپکا دیں، اپنی دعاؤں کو ان دعاؤں کے ساتھ لگا دیں۔ یہ عرشوں پہ قبول ہیں، قبولیت سے آئی ہیں، قبولیت سے جائیں گی، اور انشاءاللہ ہماری لغزشیں، خطائیں، اور اس کے باوجود بھی ہماری دعاؤں کو یہ ساتھ لیتے ہوئے جائیں گی، اور عرش پہ اس کی بارگاہ میں قبول کرائیں گی۔ رمضان کی گھڑیاں، پل پل قبولیت، پر ایک احساس رہے آپ کو کہ اللہ نے سارے فرشتوں کو روزے دار کے لیے فارغ کر دیا۔ اللہ کہتا ہے جا آمین کہہ۔ تو معلوم ہوا اگر آمین کہنا ہے تو پھر دعائیں اتنی مانگے کہ فرشتے آمین کے لیے تو فارغ بیٹھے ہیں، تو ہم نے فرشتوں کو آمین پہ لگایا ہی نہیں، تو فرشتوں کو آمین پہ لگائیں، اتنی دعائیں مانگیں، اتنے عمل کریں، اتنا اپنے آپ کو عبادات میں، روحانیت میں، کیفیات میں مصروف کریں، مشغول کریں، دعائیں مانگیں، اتنا مانگیں، خوب مانگیں، بہت مانگیں، مسلسل مانگیں، اور یہ پڑھیں اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ 27 دفعہ پڑھ کے اپنی دعائیں ساتھ بھیج کے پھر اپنے کام میں مشغول ہو جائیں، پھر خیال آئے، پھر 27 دفعہ پڑھ کے پھر مشغول ہو جائیں۔ بہت ملتا ہے، بہت ہے، وہ سچا ہے، وعدوں کا سچا ہے، دینے میں سچا ہے۔ ہم سچے بولوں کے ساتھ اپنی چھوٹے ٹوٹے پھوٹے بول ساتھ آسیں امیدیں لگا دیں، کریم قبول کر لیتا ہے۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے کوئی ایسا عمل بتائیں، کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں چاہتا ہوں میری 7 نسلوں میں رزق ختم نہ ہو، جو مہنگائی اور حالات اور پریشانیاں میں دیکھ رہا ہوں، کوئی ہے عمل؟ میں کہا بالکل ہے، اور میں نے اس سے کہا کہ یہ میرے پردادا کے پردادا کا عمل ہے، ان کا یہ عمل ہے، میرے پردادا کے پردادا کا عمل، جو ہماری خاندانی یادداشتوں میں یہ لکھا ہوا ہے، اور فرمایا اگر یہ کوئی بندہ کر لے
اللہ نسلوں کا رزق اللہ سے منوا لے۔ اور میں نے اس سے کہا خیال کرنا، رزق روحانی ساتھ منوانا، رزق روحانی ساتھ منوانا، ورنہ دولت مال چیزیں مل جائے گی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں اللہ پاک ان سے لقمے نہیں چھینتا، سجدے چھین لیتا ہے۔ اللہ ان سے لقمے نہیں چھینتا، کیوں؟ رزق جسمانی دوسرے لفظوں میں مل رہا ہے، اور رزق روحانی اللہ چھین لیتا ہے۔ یہ جو آج آپ بیٹھے ہیں تسبیح خانے میں اور میں بیٹھا ہوں، یہ ہم روحانی دسترخوان پہ بیٹھے ہیں۔ یہ بہت بڑا دسترخوان لگا ہوا ہے، یہ دسترخوان ہے۔ سنا ہے در یار پہ بڑی دھوم ہے، سنا ہے در یار پہ بڑی دھوم ہے، وہاں عاشقوں کا ہجوم ہے۔ یہ روحانی دسترخوان ہے، میں بھی خود محتاج ہوں، یہ روحانی دسترخوان ہے۔ تو میں نے اس سے عرض کیا کہ ایک دسترخوان نہیں مانگنا، دونوں مانگنا، رزق روحانی بھی، رزق جسمانی تو اس کو بھی ملتا ہے جس کو کلمہ نصیب نہیں ہوا، رزق جسمانی تو اس کو ہی ملتا ہے جس کو کملی والی کی غلامی نصیب نہیں ہوئی، رزق جسمانی تو اس کو ہی ملتا ہے جس کے ماتھے پہ شقاوت لکھی ہے، رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو اللہ کا نافرمان ہے، رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو اللہ کے وجود کا انکار کرتا ہے، رزق جسمانی تو اس کو ہی ملتا ہے جو آخرت اور قبر کا انکار کرتا ہے، رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو جنات اور برزخ کا انکار کرتا ہے، رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو خود کملی والی کی نبوت کا انکار کرتا ہے، وہ تو بے بہا لوگ ہیں، ان کو ملتا ہے۔ پر تجھے بھی صرف رزق جسمانی ملا اور اللہ سے یہ منوا لیا، نہ یہ نہ منوانا، اللہ سے کہنا ہے اللہ رزق روحانی بھی دے اور رزق جسمانی بھی دے، دو رزق کٹھے عطا فرما۔ کون سا رزق؟ رزق اور رزق جسمانی بھی دے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری نسلوں میں صرف مال دولت اور چیزیں ہوں اور تیرا نام اور تیرے حبیب کا نام نہ ہو، تیرا نام اور تیرے کملی والے کا نام نہ ہو، تیرا نام اور تیرے دوستوں کا نام نہ ہو، تیرا نام اور تیری آل و اصحاب کا نام نہ ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو میں محروم ہو جاؤں، مجھے آل اور محمد اور آل محمد اور اصحاب محمد کی نسبتیں یہ بھی ساتھ عطا کیے رکھ۔ میں نے اس سے کہا کہ دو چیزیں مانگنا۔ اچھا، قدرت کا نظام ہے، کچھ دیوانے بھی ہوتے ہیں، یقین والے ہوتے ہیں، آپ جیسے آپ مخلص بیٹھے ہیں، اور پوری دنیا میں ہمارے ساتھ اس وقت مخلص بیٹھے ہیں جو ہماری آج کی محفل میں شریک ہیں، ہوتے ہیں دیوانے۔ مجھ سے کہنے لگا ایک وقت ایک جگہ ہو بہت بہتر۔ میں نے اس سے کہا، میں نے کہا پھر بھی اگر ایک وقت ایک جگہ میسر نہ بھی ہو تو اگر عمل کسی وقت چوک جائے، عمل کی جگہ چوک جائے، عمل کا وقت چوک جائے، مجبوری میں نہ ہو تو بہتر ہے، پر توجہ نہ چوکے، دھیان نہ جائے، استحضار نہ جائے، یقین نہ جائے، اور سچا یقین ہو کہ میرا اللہ خود کہتا ہے یہ مانگنا بھی تو اسی نے دیا ہے نا، جب اس کریم نے مانگنا ہی خود دیا ہے تو عطا بھی خود کرے گا۔ نہیں خوف نارے جہیم کا کہ کرم ہے مجھ پہ کریم کا، وہ خود عطا کرے گا مجھے، اس نے مانگنا دیا دے گا۔ یقین ہو ایسا 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 ایسا، اتنا زبردست یقین ہو، اتنا یقین ہو اللہ کے ملنے پہ اور اللہ کے مانگنے پہ، اتنا یقین ہو کہ گمان اور خیال سے بالا تر یقین ہو، بہت زیادہ یقین ہو۔ یاد رکھیے گا میری بات، میری طرف دیکھتے رہیں، یاد رکھیے گا جس کو ملا ہے یقین کی طاقت میں ملا ہے، اور جس سے چھنا ہے بے یقینی نے اس سے سب کچھ چھین لیا، بے یقینی نے اس سے سب کچھ چھین لیا ہے۔ جس کو ملا ہے یقین کی طاقت سے ملا ہے، یقین ہو کہ میں کر رہا ہوں اور اللہ مجھے دے دے گا۔ کہا کہ کیسا یقین ہو؟ کہا جیسے بکری کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے اور میں کہوں کہ میرے ہاتھ سے دباؤں گا اور دودھ نکلے گا، اس سے زیادہ یقین۔ اور کہا کس سے زیادہ یقین؟ کہا کہ ایک بڑا نوٹ ہو اور بڑا نوٹ کے اندر جو ہے ایک آنے کی چیز آنی ہے، تو میں کہوں گا اس سے تو اس کی نوٹ کے اندر تو ہزاروں آنے ہیں، اور میں ایک آنے کی چیز، ایک ٹکے کی چیز لوں گا اور میرا کام بن جائے گا۔ اس سے زیادہ یقین ہو، اور اس سے کہیں زیادہ یقین ہو کہ سخت پیاس ہے اور میں پانی کو دیکھوں، اور پانی کو دیکھتے ہی مجھے یقین ہو کہ اس سخت پیاس میں میرا پیاس بجھ جائے گی، پیٹ بھر جائے گا۔ اس سے کہیں زیادہ یقین ہو،
میں پھر بھی یقین کو نہیں سمجھا سکا. علم بھی محدود ہے، الفاظ بھی میرے پاس محدود ہیں. اس سے کہیں زیادہ یقین ہو، اس سے کہیں زیادہ یقین ہو، اور بہت زیادہ یقین ہو. کیا خیال ہے؟ آپ چاہیں گے اپنی نسلوں کے لیے بخت، رزق، نصیب اور مقدر منوا لیں؟ میں نے کہا روزانہ 40 منٹ بیٹھ، 40 منٹ صبح دوپہر شام، جو تیری تنہائی کا وقت ہو، کہ یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشیں ہوتی، اور بس صرف ایک بار سورۃ فاتحہ پڑھ، اور اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین کو دوہرا. تو میں نے اسے عرض کیا کہ بس اس کو وجدان سے پڑھو، ایسے پڑھ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، آنسو بہنے لگ جائیں، دل کے اندر کا درد اور دل کا اندر کا غم اور اللہ کے سامنے حاضری، استحضار، اور یہ کیفیتیں تیری ہوں کہ بس اس کے علاوہ کوئی مجھے یاد نہ رہے. اس درد سے پڑھو صرف 40 منٹ. 40 کی عدد کے ساتھ کائنات کے رازوں کا بڑا تعلق ہے. 40 کا جو عدد ہوتا ہے، بس 40 کے عدد کے ساتھ پڑھ، اور بہت توجہ سے پڑھ، اور بہت دھیان سے پڑھ، بہت توجہ سے. روز پڑھ. مجھ سے کہنے لگا کتنے دن پڑھوں؟ تو میں نے اس سے کہا مجھ سے یہ دن نہ پوچھ، تیرا دل خود بولے گا. پھر فیصلے ہو گئے ہیں، بس ختم. دل خود بولے گا. یہ بتائیں کہ پیٹ بھرتے ہوئے کوئی گھنٹی بجتی ہے، یہ دل خود بولتا ہے کہ پیٹ بھر گیا. پیاس میں بھی کوئی کہتا تو نہیں ہے کہ آپ کی پیاس بجھ گئی ہے، وہ دل خود بولتا ہے کہ بس اب پانی کی ضرورت نہیں ہے. نیند سے دل بھر جائے تو بس دل بس اب سو لیا، وہ اٹھیں. اسی طرح دل خود بولے، دل خود بولے. کیا بولے؟ دل خود بولے. اور دل اندر بولے، دل اندر بولے کہ اللہ پاک جل شانہ نے نسلوں کے لیے رزق، عزت، دولت، برکت کے فیصلے کر دی. بس دل بولے. کتنے دیر کر؟ اب یہ تیری اپنے مانگنے میں ہے، اب یہ تیری اپنے مانگنے میں ہے. مانگنے میں کمی ہے تو دل نہیں بولے گا. اگر مانگے گا تو پتہ نہیں دنوں میں یا ہفتوں میں